السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز، میں ہوں بشیر ناز۔ پیش ہے دن بھر کی کچھ اہم خبریں۔ یہ خبریں آپ اس وقت پی نیوز ریڈیو سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ جے کے ایل ایف کے چیف اور علیحدگی پسند لیڈر یاسین ملک عسکری فنڈنگ کیس میں مجرم قرار، این آئی اے کی خصوصی عدالت میں فیصلہ۔ راہل بٹ کی اہلیہ کو محکمہ تعلیم میں نوکری دی گئی۔ پسماندگان کو 5 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا ریلیف بھی فراہم کی گئی۔ لوگوں کو مذہب، علاقائی اور لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنے کے حربوں کو ناکام بنانا وقت کی اہم ضرورت، عمر عبداللہ۔ کشمیری پنڈتوں کے حفاظتی انتظامات، مرکز کا مزید 15,000 اہلکاروں کی تعیناتی کا فیصلہ، تاہم پنڈت بدستور سراپا احتجاج۔ پنجاب کانگریس کے سابق صدر اور سابق کرکٹر نوجیت سدھو کو 1 سال کی قید، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ ایک بار پھر کئی مستقل لڑکیوں کو شادی بیاہ کا سامان فراہم، نور الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک اور کارنامہ۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مائسومہ سری نگر میں آدھار سینٹر کا افتتاح، قلیل وقت میں عوام کو آدھار کارڈ فراہم کرنے کا دعویٰ۔ پہلی مرتبہ خاتون ماہر تعلیم، پروفیسر نیلوفر خان یونیورسٹی آف کشمیر کی وائس چانسلر مقرر، لیفٹیننٹ گورنر کا غیر معمولی اقدام۔ اور سرکار میٹر نصب کرے یا بجلی سپلائی ہی کاٹ دے، شیڈول ٹرائب کمیونٹی بجلی بلوں سے پریشان۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، دہلی کی ایک عدالت نے آج 19 مئی جمعرات کو جے کے ایل ایف کے چیف اور علیحدگی پسند لیڈر یاسین ملک کو قصوروار ٹھہرایا، جنہوں نے پہلے عسکری فنڈنگ کے معاملے میں غیر قانونی سرگرمی کی روک تھام کے سخت قانون UAPA کے تحت تمام الزامات کا اعتراف کیا تھا۔ خصوصی جج پروین سنگھ نے NIA حکام کو ہدایت دی کہ وہ یاسین ملک کی مالی صورتحال کا جائزہ لے تاکہ جرمانے کی رقم کا تعین کیا جا سکے اور 25 مئی کو سزا کی مقدار پر دلائل سنے جائیں۔ یاسین ملک نے عدالت کو بتایا تھا کہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کو قبول کر لیا ہے، جن میں سیکشن 16، 18 اور 20 اور IPC کی دفعہ 120 اور 124A شامل ہیں۔ یاد رہے، یاسین ملک کو 25 مئی عدالت میں پھر حاضر کیا جائے گا، جہاں انہیں سزا کی مقدار پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار نے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جموں مکیش سنگھ کے ہمراہ راہل بٹ کے اہل خانہ کو تقرری خط اور ایکس گریشیا رقم حوالے کی۔ حکومت نے راہل بٹ کی اہلیہ کی ہمدردانہ تقرری کو منظوری دی ہے۔ میناکشی رینا بیوہ انجہانی راہل بٹ ساکن سنگرام پورہ بیروا اور بڑگام کو SRO 43 کے تحت گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نوآباد میں درجہ چہارم کے طور پر تعینات کرنے کا حکم نامہ جاری کیا ہے، جو ان کے سسر کو سونپا گیا۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ روپے کی مالی امداد بطور ایکس گریشیا ریلیف بھی لواحقین کے حوالے کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر جموں اونی لواسا بھی صوبائی کمشنر کے ہمراہ تھے۔
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कालाकोट में एक भारी अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला, लेकिन अगर ये बदलाव बेहतरी के लिए आया होता तो हम आज मुस्कुरा रहे होते और खुशी में जश्न मना रहे होते। लेकिन इस बदलाव से यहाँ के आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ये बदलाव तबाही, बर्बादी, बेचैनी, गैर यकीनियत और बदअमनी का सबब बना। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत नहीं रही, हमारी रियासत की टुकड़ी हुई। यहाँ अमन और भाईचारे कहीं नहीं, तामीर व तरक्की कहीं नहीं। वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी फराहम करने की खातिर मरकजी हुकूमत ने 15,000 इजाफी एहलकारों की तैनाती का फैसला लिया है। ज़राए ने बताया कि गुज़श्ते दिनों मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को महफूज मकामात पर तैनात करने के साथ साथ ट्रांजिट कैंपों में माकूल सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला लिया गया। ज़राए ने बताया कि कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी फराहम करने की खातिर मरकजी हुकूमत ने मज़ीद 15,000 एहलकारों को तैनात करने के अहकामात सादिर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने मुजरिमाना कत्ल केस में 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई। जस्टिस संजय किशन कौल के बेंच ने अदालत उज़्मा के 2018 के फैसले का जायजा लेने के बाद सज़ा में इजाफा करने का हुक्म दिया। बेंच ने सिद्धू को ये सज़ा मुतवफ़ी के अहल खाना की तरफ से दायर नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल होने के बाद सुनाई है। पंजाब के पटियाला के रहने वाले गुरनाम सिंह के अहल खाना ने अपनी दरख्वास्त में अदालत से सज़ा में इजाफे की अपील की थी और कहा था कि सिद्धू को सिर्फ 1,000 रुपये के जुर्माने पर रिहा करना नाकाफ़ी है। मागाम में एक समाजी तंजीम नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन और ट्रस्ट ने समाज में जहेज जैसी बिदत को ख़त्म करने और मुस्तक लड़कियों की बरवक्त शादी करवाने का सिलसिला जारी रखते हुए आज एक तकरीब के दौरान एक बार फिर कई मुस्तक लड़कियों को शादी ब्याह का सामान फराहम किया। याद रहे, इससे कबल रवां साल नूरुल हुदा ने 1 दर्जन से ज़ायद ऐसी लड़कियों की शादियां अंजाम दी हैं जिनके वालिदैन गुर्बत या जहेज की वजह से उनकी शादियां नहीं कर पा रहे थे। पी न्यूज़ के नुमाइंदे शौकत बेग ने इस मौके पर जब उनसे इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने कहा, जिस तरह से आपने परसों जो 20 शादियां की है उनमें देहाती लड़कियां थी, तो वो किस तरह से आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि हमें कुछ इस तरह से करना चाहिए? सबसे पहले मैं पी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें स्टूडियो में बुलाया। तो हमारे जहन में ये इसलिए आया कि हमारे समाज में दहेज का जो बिदत बन चुका है, इस वजह से हमारी जो बहनें हैं जो शादी करना चाहते हैं लेकिन जो लवाजमात है वो पूरी नहीं कर सकती, इसलिए हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम उनकी शादी शरीयत के तरीके से करें। वो हमारे पास आए, फॉर्म भरे, उनका जो शादी का खर्चा है वो हम उठाएंगे। इंशाल्लाह परसों भी हमने 20 शादियाँ की है। इंशाल्लाह अगले महीने हमारी 40 बच्चों की और शादी होने वाली है। तो हम चाहते हैं कि जो गरीब है, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे पास आए, हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। आधार कार्ड से जुड़े मामलात और मसाइल को हल करने और आवाम को किसी परेशानी के बगैर आधार कार्ड हासिल करने के लिए श्रीनगर में जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लेस एक आधार सेंटर खोला गया। आधार सेंटर के ऑपरेशनल हेड आमिर कस्बा ने पी न्यूज़ के नुमाइंदे हया जावेद से बात करते हुए कहा कि मुआशरे में कायम ये आधार सेंटर एक ही छत के तले आधार से जुड़े मामलात और मसाइल को कलील वक्त में हल करने के साथ साथ आवाम को आधार कार्ड फराहम करेगा। पेश है हया जावेद की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ हया जावेद के साथ। आपने देखा कि बोर्ड तो बाहर आपने देखा होगा, ये मशमा लाल चौक श्रीनगर है जहाँ पे अब आपको आधार जो है वो बड़े ही आराम से हासिल हो सकता है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं थी, लोग भटक रहे थे एक जगह से दूसरी जगह के, उन्हें मालूम नहीं था कि भाई आधार कार्ड के लिए कहाँ जाना है, या आपके इलाके में कोई दुकानदार हुआ करता था, वहाँ पे आपको ढेरों सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती थी।
لیکن یہاں پہ ایسا کچھ اب آپ کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. اس میں 5 مئی سے ہمارا آپریشن اسٹارٹ ہوا, تب سے ہماری سروسز مل رہی ہے سر. جو بھی ہمارے ریزیڈنٹس ابھی آ رہے ہیں تو بہت فلو تو ہے, کم آ رہا ہے کیونکہ لوگ اویئر نہیں ہے. تو آپ یہاں پہ آئے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا, تاکہ آپ کی وجہ سے اویئرنیس ہو جائے لوگوں کو جو سفر کر رہے ہیں, لوگ جن کو پتہ نہیں کہ آدھار کارڈ کے لیے کیسے کیا کرنا ہے, کیا اماؤنٹ دینا ہے, وہ اوور چارج بھی دے رہے ہیں, مطلب پے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے گورنمنٹ نے فیسلٹی دی ہے آدھار سیوا کے اندر پوری. جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوا کرتا تھا, انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے آدھار کے لیے, تو کس قسم کی فیسلٹی اب آپ یہاں پہ رکھنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے سر, جن کو بھی آدھار کارڈ ابھی تک بنے ہوئے ہیں ان کو کوئی چینج کرنی ہوگی, وہ چاہے موبائل نمبر سے لے کے ایڈریس, نام, کچھ بھی چینج, وہ فیسلٹی ہمیں آپ کو دے گئے, ٹھیک ہے. 500 انرولمنٹس اپڈیٹس ہو یا انرولمنٹس وہ ہم پر ڈے کے حساب سے کر سکتے ہیں. آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا جو میرا یہاں پہ مین پاور کام کر رہا ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھو گے پہلے جو ہمارے ویریفائرس بیٹھے ہیں جو کہ پہلے باضابطہ ڈاکیومنٹ چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکیومنٹ صحیح ہے کہ نہیں, اس کے بعد ہی ان کے بایو میٹرکس اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کی ریجیکشن نہ آ جائے. ریجیکشن سے کیا ہوتا ہے, سفر کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتی ہے ریجیکٹ ہوا ہے ڈاکیومنٹ, اور ان کو پھر در کے ٹھوکریں کھانے پڑتے ہیں. وہ اسی لیے سسٹمیٹک مینر کے لیے ہم نے یہاں پہ ویریفائرس الگ سے رکھے تاکہ وہ انہیں ڈاکیومنٹ چیک کرے, تاکہ ریزیڈنٹس کل کو سفر نہ کر پائے. جموں کشمیر حکومت نے ایک غیر معمولی اقدام کے بطور پہلی مرتبہ کشمیر کی سب سے بڑی تعلیمی و تحقیقی دانشگاہ یونیورسٹی آف کشمیر کی کمان کسی خاتون ماہر تعلیم کے سپرد کر دی. پروفیسر نیلوفر خان کو کشمیر یونیورسٹی کی پہلی خاتون وائس چانسلر مقرر ہونے کا منفرد شرف حاصل ہوا. وہ پروفیسر طلعت احمد کی جگہ لیں گی, جن کی 3 سال مدت اگست 2021 میں ختم ہوئی تھی. ضلع کلگام کے گجر بستی گدر علاقے میں ایک شیڈول ٹرائب کمیونٹی بجلی کے زیادہ بل کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے. پی نیوز کے نمائندے عامر مشتاق سے بات کرتے ہوئے ایس ٹی برادری کا کہنا تھا کہ وہ ایک ہی بلب استعمال کر رہے ہیں جس کا بل 110 روپے ہونا تھا, لیکن محکمہ پی ڈی ڈی انہیں 660 روپے کا بل بھیج رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پچھلی بار محکمہ پی ڈی ڈی نے 11,000 کا بل بھیجا اور ہم نے تمام بل ادا کر دیے, اس حقیقت کے باوجود کہ بل صرف 110 روپے ہونا تھا. انہوں نے محکمہ پی ڈی ڈی کلگام سے ماہانہ 110 روپے فیس مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو سرکار میٹر نصب کرے یا بجلی سپلائی ہی کاٹ دے. سر ہمارے پاس پاور کی بل بہت آتی ہے, 108 والی پہلے سے آج اتنی بہت چڑھا دی, ہم کو اتنا گزارا ہے نہیں ہے سر. دوسرا اگر یہ 108 والی نہیں رکھتے ہم کو یہ لائن اٹھانی پڑے گی, نہیں تو میٹر دے دو. دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے ہم کو پانی نہیں دیا, سب اگر گجر بستی کو پانی پائپ دے دیے ہم کو کیوں نہیں دیتے, پرابلم یہی ہے. اور راستہ دیکھو نہیں رہے گا, آپ بھی دیکھو آتا ہے ہمارا کہیں نہیں, 10 سال یا 20 سال ہو گیا آتا ہی نہیں. ہم کل گیا, ہم ادھر کلگام گئے, ڈی سی صاحب کو بھی بولا ہے, ادھر دمال میں گئے ٹاؤن ہال میں, ادھر بھی بولا ہے ڈی سی صاحب کے پاس ہم گئے پانی کا پہلا اٹھے, انہیں بولا مارچ میں کام لگا دیں گے پانی کا, ابھی تک پانی کا کام لگایا ہی نہیں ہمیں. بس ہمارا یہ گزارش ہے ہم کو جلدی سے جلدی ہم پانی کا اور راستہ اور پاور کے بل کم ہونے چاہیے. جناب ہمارے پاس بس ایک یہ بل تھوڑی کرنے, ایک یہ راستہ نہیں, ایک پانی نہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے, کیسے پہاڑی میں گزارتا ہے. ہم کو کوئی نہ یہاں پریشان کرتا ہے, نہ بچوں کے لیے کھانا نہیں بنتا ہے مزدوری میں. ناظرین, اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. تازہ ترین اور اہم خبروں کے ساتھ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا رہا. خوش رہو, آباد رہو. پی نیوز کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کریے گا. مزید مقامی, قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.jkpanorama.in پر لاگ ان کریں.